بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ وعلیکم السلام۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات جناب آدم کے قصے کے ہی حوالے سے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم ابو البشر کو سلام اللہ علیہ زمین پر بھیجا اور زمین میں رہنے کے لیے تمام امکانات ضروریات دے دی۔ جیسے کہ قرآن میں بیان ہے، جو پلان پہلے لگتا ہے وہ یہ تھا کہ یہ اگر اللہ کے فرمان کے مطابق اور بندگی اللہ کے مطابق یہ رہتے تو اللہ نے ان کو کہہ دیا تھا کہ اب آپ کے لیے بالکل سوک ہی سوک ہے، یعنی ایک قسم کی جنت ہے، ایک قسم کی جنت ہے کہ اس میں نہ تو آپ کو کوئی بھوک کا مسئلہ ہوگا، نہ پیاس کا مسئلہ ہوگا، وعلیکم السلام، نہ دھوپ کا مسئلہ ہوگا، اور نہ ہی لباس کے حوالے سے مشکل ہوگی۔ رہنے کے لیے بھی جنت، اور ہر حوالے سے تمام مشکلات یہاں رفع ہیں، اور آپ آسانی سے زندگی کریں، اس کو نہ یعنی زندگی کریں۔ لیکن بندگی کا تقاضا بھی کر دیا، کیا کہ ایک چیز کا کہا کہ اس کا دھیان کرنا ہے کہ لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ تو اس کے بعد اگر آپ نے یہ کیا تو آپ اپنے اوپر ظلم کریں گے۔ یعنی ظلم کیا کریں گے؟ ایک دوسری آیت میں خدا کریم نے اس ظلم کے حوالے سے یوں کہا ہے کہ پھر فتش کا، یعنی آپ جو ہے اگر یہ کام کریں گے اور اس کے قریب گئے اور آپ نے اس طرح انجام نہ دیا جو آپ کے ذمے ابھی ہم لگا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں گے اور زندگی آپ کی سخت ہو جائے گی۔ یعنی ہوگی یہی، رہنا ادھر ہی ہے، زمین پر ہی ہے، لیکن فرق اتنا پڑے گا کہ آپ کی زندگی میں سختی آ جائے گی۔ اور ہوا پھر وہی کہ جناب آدم جو ہے وہ ابلیس کے چکمے میں آ گئے، اور انہوں نے پھر وہ کچھ کیا جو ان کو منع کیا گیا تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ سخت زندگی انسانوں کے لیے جو پہلے سے طے شدہ تھی، یعنی جو بھی اس طرح کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اس طرح سیٹ تھی کہ اللہ نے سزا کے طور پر یہ بات نہیں کہی تھی، کہا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ جیسے کہ اس خاص درخت سے کچھ کھانے سے خود بخود ہی اس کے اثرات ہونے تھے، وہ ہونے ہیں،
اب وہ یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو کہا کہ اگر یہ کھایا تو پھر آپ کو یہ سزا ملے گی کہ آپ کا لباس جو ہے وہ کم پڑ جائے گا اس طرح، بلکہ یہ طے شدہ پہلے سے فارمولے ہیں اور اسی کے مطابق چل رہا ہے نظام۔ اگر یہ نہ کرتے، اگر یہ صبر کر لیتے، اگر یہ شیطان کے اور ابلیس کے ہتھے نہ چڑھ جاتے، اس کی بات نہ مانتے، تو اسی طرح زمین پر رہتے اور خلافت الہیہ بڑے آسانی سے اپنی جو ہے وہ رکھتے، اور اللہ ان کو تمام نعمتوں سے بھی نوازے رکھتا اور اس طرح چلتا رہتا۔ اس لیے کہ زمین پر تو اللہ نے بھیج دیا تھا ان کو، یہ ابھی زمین پر یعنی خلیفے کا ٹھکانہ جو زمین پر تھا وہ تو ہو چکا تھا، بس آگے پھر جو ہے جب یہ حالات پیدا ہو گئے اور زندگی کو تلخ، وإلا وہ جو منصب الہی کا سلسلہ ہے وہ ابھی برقرار ہے، وہ تو اللہ نے پہلے سے طے کر دیا ہے کہ خلیفہ زمین پر ہی رہنا ہے۔ صرف اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا اس کام کا کہ اگر وہ درخت کے قریب جاتے اور درخت سے کچھ کھاتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کر لیں گے، تلخی ڈال لیں گے۔ پھر کیا ہوگا، پہلے تو ہر چیز اویلیبل تھی، پکی پکائی موجود، نہ بھوک نہ پیاس، نہ گرمی نہ سردی، نہ کچھ مسئلے، لیکن اب نہیں، اب ہر چیز خود کرنی پڑے گی۔ اب کھانے کے لیے بھی زحمت کرنی پڑے گی، رہنے کے لیے بھی زحمت کرنی پڑے گی، باقی بھی تمام سلسلے جو ہے وہ زحمات کے ساتھ اور تکلیفوں کے ساتھ حاصل ہوں گے، اس طرح جیسے پہلے سے سیٹ کیے تھے اللہ نے، اس طرح اب حاصل نہیں ہوں گے۔ یہ جو ہے سلسلہ چلنا ہے اس داستان کا آگے۔ اور ہم جب یہاں پہنچے آیت نمبر 36 میں تو اس کا ترجمہ بھی عرض کر دیتے ہیں۔ اب اللہ نے ان کو جنت میں رہنے کے لیے اس عرضی جنت، یہ زمینی یعنی اس باغ میں، جنت کیا کہیں، باغ میں رہنے کے لیے اللہ نے ان کو کہا۔ پھر کیا ہوا، آیت نمبر 36 میں جو ہے وہ یوں ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھر شیطان نے ان کو اس حالت سے گرا دیا، ہٹا دیا، پھسلا دیا، جیسے ازالے کہتے ہیں نا، ازالہ کیا، ہٹایا کسی چیز کو، مثلا کوئی داغ ہے تو آپ اس کا ازالہ کرتے ہیں، کوئی چیز ہے جگہ پہ موجود ہے تو وہاں سے ہٹاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں۔ یہ کام کس نے، شیطان نے جو ہے ان کو اس الشیطان یہاں لگایا ہے۔ پہلے ابھی تک ابلیس کا ذکر ہو رہا تھا، شیطان کا جو ہے وہ ذکر نہ ہو رہا تھا۔ اب اسی ابلیس کو الشیطان، چونکہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے نکال دیا، دور کر دیا، تو اب سے اس کا نام پڑ گیا ہے الشیطان۔ ہاں جی، جب شیطان بطور نکرہ استعمال ہوگا تو بہت سارے شیطان ہوں گے، اور جب الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا تو پھر یہ والا شیطان مراد ہوگا، یہ جو ابلیس ہے، جو پہلا شیطان ہے، ایسے وہ کہہ لے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پس ان کو نکالا جس میں وہ تھے، یعنی شیطان نے پہلے ہی یہی قسم کھائی تھی اللہ کے سامنے کہ میں ان کو بڑے ہی ذلیل کروں گا، خراب کروں گا، ان کو سیدھے راستے پہ رہنے نہیں دوں گا، اور ہر طرح کا ان کو قبضے میں کر کے چلوں گا، اور راحت ہی نہیں دیکھیں گے۔ جیسے کہ انہوں نے میرا کام خراب کیا ہے تو میں بھی جناب آدم اور ان کی ذریہ کا کام خراب کر کے ہی رہوں گا۔ یہ قسمیں اس نے کھائی تھیں، پہلے نشستوں میں عرض کر چکے ہیں۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پس اس نے اپنی کوشش سے دونوں کو نکال لیا۔ پس پہلے سے ہی، پہلے جیسے کہتے ہیں نا کہ پہلے
سٹیپ میں ہی یا پہلے راؤنڈ میں ہی اس نے کیا کر لیا، انسان کو چاروں شانے گرا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اب کیا ہوا پھر، اب اللہ نے ان کو حکم دیا، وَقُلْنَا، اب جب یہ صورتحال ہوئی کہ جناب آدم نہ وہ نبھا سکے اپنا جو ان کو ان کے سونپا گیا تھا، تو پھر اللہ نے فرمایا اہبطوا، اب جو ہے نا اب سب کو یہ جو آپ کا عنوان ہے، یہ جو آپ کی مقام ہے، یہ جو آپ کو بغیر زحمت والا زمین پر رہنا نصیب ہوا تھا، اس باغ میں رہنا نصیب ہوا تھا، یہ آپ سٹیٹس آپ کا ختم، یہ مقام اور یہ حالت آپ کی ختم، اب یہاں سے نیچے، یعنی یہ بالا مقام تھا کچھ، اس سے نیچے کر دیا۔ یہ مقام سے اہبطوا ہے، اہبطوا بعضکم لبعض عدو، یہ جو اہبطوا ہے، اہبطوا کا معنی میں آ کر ہمارے بعض مفسرین اس غلطی میں پڑ گئے ہیں کہ یہ آسمانوں میں کہیں دوسرے قرات میں کسی اور جگہ کوئی جنت تھی، وہاں جناب آدم کو رکھا گیا تھا اور اہبطوا کہہ کر وہاں سے گرا دیا، یعنی گر جائیں، چلے جائیں، اہبطوا، حالانکہ اہبطوا ایسا نہیں ہے، یہ اہبطوا قرآن میں دوسری جگہ بھی استعمال ہوا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے اس مقام سے گر جائیں یا نیچے چلے جائیں، یعنی یہاں سے چلے جائیں، یعنی یہ جو جگہ ہے یا یہ جو مقام ہے اس سے نیچے اتریں، جیسے کہ اہبطوا مصر، ہاں حضرت موسیٰ کی قوم نے جب کہا کہ ہم یہ کھانے جو ہے نا کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں اور ہمیں کوئی اور کھانے جو ہے نا دیں، منگوا دیں اللہ سے اور ہمارے لیے کچھ اور کھانوں کا انتظام کریں، تو پھر اللہ نے ان کو کہا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کہ آپ شہروں میں داخل ہو جائیں، آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آپ چاہ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی کہا، عجیب بات، یہ بات بڑی ہم دھیان کم کرتے ہیں، کتاب کو عام کتاب سمجھ کے ایسے گزر جاتے ہیں، اللہ نے کہا کہ فَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے کہا ہے کہ آپ جو اچھے کھانے اور اچھے سلسلے چاہتے ہیں، ہاں ایسے جیسے کہتے ہیں چٹخارے دار چیزیں آپ کو پسند ہیں، تو شہروں میں چلے جائیں، مصر یعنی شہر میں چلے جائیں، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ ان پر مذلت، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنات، ذلیل ہونا اور خوار ہونا ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے، یعنی شہر میں جو جائے گا اور شہر میں رہے گا تو شہر کی زندگی اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ وہاں بندہ کیا ہوتا ہے، اسی طرح ذلیل و خوار ہی ہوتا ہے، بس لٹکا ہوا ہے، بالکل پھنسا ہوا ہے، تمام آس پاس کے حالات میں ایسے پھنسا ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اتنے کام ہیں اور اتنے سلسلے ہیں اور جگہیں دور ہیں اور چیزیں مہنگی ہیں اور پتہ نہیں کیا ہے اور کیا ہے، اب یہ بل ہے، اب وہ بل ہے، اب یہ مسئلہ ہے، اب وہ مسئلہ ہے۔ اب اس وقت کے شہروں کے اپنے مسائل ہوں گے، لیکن شہر کے مسائل کی وجہ سے یا جس طرح بھی اللہ نے آگے یہ جملہ بھی کہا ہے کہ آپ کے لیے ذلت۔ بہرحال اہبطوا کا معنی کر رہے تھے، اہبطوا کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے جگہ سے، اگر جگہ کی بات ہے تو جگہ سے ہل جانا، اگر مقام کی بات ہے تو مقام سے، یہاں بھی مقام کی بات ہے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، آپ میں سے بعض دوسرے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اب یہاں یہ عدو کا لفظ جو ہے نا یہ پھر مسئلہ بن گیا ہے کہ اب یہ کس کے درمیان، عداوت کس کے درمیان ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ آپ میں سے کچھ دوسروں کے
دشمن ہوں گے، یعنی بعض دوسرے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی ادھر والے بعض دشمن ہوں گے ادھر کے، اور ادھر والے بعض دشمن ہوں گے ادھر والے بعض۔ تو اب یہاں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جناب آدم اور جناب حوا کو کہا گیا ہے کہ آپ انسان آپس میں لڑتے ہی رہیں گے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ شیطان کی عداوت کی بات ہو رہی ہے، کہ شیطان کو بھی کہا گیا کہ آپ سارے اکٹھے چلے جائیں اور آپ جو ہے نا خود رہیں ادھر، آپس میں آپ کی دشمنی ہی چلے گی، شیطان کی اور انسانوں کی۔ تو بہرحال کچھوں نے کہا ہے، پھر آگے سے تجزیہ کرنے والے نے کہا ہے کہ بھائی وہ جناب آدم اور ان کی بیوی تو یہ تو ایک اچھا رشتہ ہے، یہ تو الفت کا رشتہ ہے، انس کا رشتہ ہے، اس میں کیا عداوت ہونی ہے جی؟ بس یہ عداوت کیا ہے؟ شیطان کی اور انسان کی عداوت کی بات ہو رہی ہے۔ اور کچھوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہے، بلکہ شیطان کی عداوت تو پہلے ہی بیان ہو چکی ہے، اللہ نے پیچھے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ آپ کا عدو ہے، دھیان کرنا یہ آپ کو کہیں نکال نہ دے۔ یہ جنت میں یا اس جگہ اسکان دینے سے پہلے ہی اللہ نے جناب آدم کو بتا دیا تھا کہ جنت میں بھیج رہا ہوں، لیکن ذرا خیال رکھنا شیطان آپ کا دشمن ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے، آپ کو یہاں سے نکال سکتا ہے۔ پہلے ہی میں نے اس کا بتا چکا ہوں کہ یہ بات پہلے بتائی ہوئی اللہ نے۔ اچھا، یہاں جو بات یہ جو ہے، لیکن ہم توجہ ایک اور کرتے ہیں، ایک اور زاویے سے اس کو اگر دیکھیں کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، جو عملی طور پر موجود ہے ابھی جو عملی طور پر، وہ کیا صورتحال ہے؟ دشمنی، آیا شیطان کے ساتھ دشمنی ہے؟ شیطان کی دشمنی تو اللہ نے کہہ دیا وہ تو ہے، وہ تو انسان کو حتماً ورغلاتا ہے، جھٹلاتا ہے، خراب کرتا ہے۔ لیکن ادھر سے کیا صورتحال ہے؟ آیا انسان بھی شیطان کا دشمن ہے؟ کس نے کوئی شیطان کے خلاف پلان کیا ہے بھائی؟ کوئی ہے؟ ہم ہی بیٹھے ہیں جتنے، میں نے تو آج تک کبھی شیطان کے خلاف کوئی پلاننگ نہیں کی ہے کہ میں نے شیطان کو کوئی نقصان پہنچانا ہے یا اس کو کچھ کرنا ہے یا میں نے اس کی نہیں ماننی۔ ہاں، میرا خیال تو یہ لگتا ہے کہ انسانوں میں تو خصلت کیا ہے شیطان کے حوالے سے زیادہ تر دوستانہ ہی ہے۔ ہاں، یہ تو، اور آخر میں جب وہ کہے گا کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، ہاں، مجھے نہ کہیں، میں نے تو آپ کو بلایا تھا، آپ خود ہی چلے آئے تھے۔ ہاں، انی دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے آپ کو بلایا، آپ چلے آئے تھے، اس میں میرا کیا وہ ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے دوستی جو ہے نا فل موجود ہے، ادھر سے مسئلہ ہے۔ اگر کبھی وہ ہمیں نہ ہمارے قریب آئے تو یہ اس کی ہے نہیں، تو اگر وہ چاہے تو ہماری طرف سے تو بالکل جو ہے کیا ہے، آمادگی موجود ہوتی ہے۔ تو یہ جملہ پھر کیا بنے گا؟ تو ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ دشمنی انسانوں کی آپس کی ہی ہو، کہ بعض آپ میں سے دوسرے بعض کے دشمنیاں کریں گے۔ ابھی چل رہا ہے جو عملی طور پر ابھی دیکھ رہے ہیں وہ تو یہ ہے، یہ انسان آپس میں دشمن ہے۔ اور یہ پہلی مثال جناب آدم کے 2 بیٹوں سے شروع ہوئی کہ بھائیوں جیسا کتنا قرب کا رشتہ، اور پھر اس زمینی سلسلوں کی وجہ سے ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، اور صرف پھوٹ بھی کوئی تھوڑی لیول کی نہیں پڑی کہ قتل کی لیول تک وہ چلی گئی، اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو عداوت جو ہے وہ صرف اگر میاں بیوی کی ہوتی تو پتہ نہیں، شاید میاں بیوی کا بھی ممکن ہے کہ کہہ سکے کہ یہ
یہ دوست بھی ہیں، اور جیسے وہ ایک مولانا کہیں خطاب کر رہے تھے کہ یہ جو ہے قریب ترین بھی یہی دو ہیں آپس میں، اور دور بھی یہی دو ہیں۔ ہاں جی، تو پھر انہوں نے بڑی مثال دی، اپنی مثال دے تھے مولانا صاحب، باقی بھی مثالیں انہوں نے دیں کہ پوری بات ہی آپ کو بتا دو کہ بھائی بیوی کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ ایک دن ایک بڑا فنکار ٹائپ کا بندہ تھا، وہ اڑنے کی بھی اسے وہ صلاحیت تھی، تو آسمان میں اڑتا ہوا جو ہے اس نے اڑا، اور یا جیسے بھی کیا تو شام کو بیوی سے پوچھا کہ بھائی آج دیکھا تھا ایک بندہ اڑ رہا تھا ادھر آسمان میں، تو بیوی نے کہا ہاں ہاں بڑا ہی دیکھا تھا، بڑا واہ کیا کمال تھا، کیسے تھا، کتنا کیسے؟ تو پھر اس نے کہا وہ میں ہی تھا۔ تو فوراً بیوی نے کہا تبھی میں کہتا ہوں ایسے ڈنگا ڈنگا اڑ رہا ہے۔ تو خود وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں وہ مقرر ہیں اچھے خاصے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے شام کو گھر والی سے پوچھا، پتہ تھا کہ گھر والی بھی مجلس میں آئی ہوئی ہے، ادھر پروگرام میں آئی ہوئی ہے، اور کہ بھائی آج کیسی تقریر رہی؟ میں نے تقریر تو اس دن بڑی صحیح، بیان بہت اچھا ہوا تھا، ایسے جذاب تھی، بہت بلے بلے واہ واہ ہوئی۔ تو بیوی سے شام کو میں نے کہا کہ آج کیسے رہا پروگرام؟ تو اچھا تھا۔ کہا کہ تیری تعریف تو وہ کرے تو جو تم نہ جانتا ہو۔ ہاں، تعریف تو تیری وہ کرے جو تمہیں نہ جانتا ہو۔ تو بیوی سے جو ہے یہ اتنا وہ قرب کا رشتہ بھی ہے، اور جس نے نہیں ماننا وہی یہی بندہ ہے جس نے نہیں ماننا۔ اچھا، تو لیکن یہ صرف بیوی کے ساتھ تو بات نہیں تھی نا، کیونکہ انسان تھا اور انسان کی پھر نسل آگے بڑھنی تھی، تو اللہ نے ایک پہلے سے بتا دیا کہ انسانوں میں یہ جو اختلاف کا سلسلہ ہے یہ چلنا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں شاذ و نادر ہی کوئی ہوں گے جن کے نہ ہوں گے، اور یا پھر انہوں نے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے اوپر سے جو ہے نا وہ کچھ دن اچھے گزارنے کا طے کیا ہوا ہوگا۔ اکثر ایسے ہی چل رہا ہے، ہمسائے ہیں تو ہمسایوں کے ساتھ مسئلے ہیں ان کے، دکاندار ہیں تو ان کے دکانداروں کے ساتھ مسئلے ہیں، اس کا اس کے ساتھ مسئلہ، اس کا اس کے ساتھ مسئلہ، بھائیوں کا مسئلہ، چاچوؤں کا مسئلہ، پتہ نہیں اس سے بڑے پھر اپنے ملکوں کے مسئلے، شہروں کے مسئلے، قبیلوں کے مسئلے، یعنی کوئی ہے ایسا کہ بھائی جس میں یہ لڑائی، اور اول سے لڑائیاں جھگڑے ہی آ رہے، جو مین کام ہے انسانوں کا اس وقت، جو سب سے زیادہ پیسہ انسان کا لگ رہا ہے، جس چیز پر لگ رہا ہے وہ ہے اسلحہ۔ جس پہ سب سے زیادہ پیسہ لگ رہا ہے نا وہ اسلحہ ہے، اسلحہ بنا رہا ہے انسان جدید سے جدید تر۔ اور اسلحہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی اس قول کی سچائی ہے، اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر، اور اے انسانوں آپ کو زمین میں رہنے کے لیے ایک وقت دیا جائے گا، مستقرون نکرہ کی صورت میں کہا ہے، یعنی ایک سمجھیں کہ ایک رہنا، وہ رہنا ہے نہیں،
کوئی کام کا رہنا ہے نہیں. مستقر یعنی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ادھر رہیں گے، لیکن وہ کوئی رہنا شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ جیسے ہی آپ رہنے کے لیے سنبھلیں گے اتنے میں جانے کا ٹائم قریب ہوگا. جیسے ہی آپ کو سمجھ آئے گی کہ ادھر رہنا کیسے ہے، ٹائم ختم ہے. وَمَتَاعٌ اور تلذذ بھی ہے ادھر. متاع یعنی متاع سے ہے یہ، یعنی انسان کو جو اچھا لگتا ہے، جو انسان کو خوش کرتا ہے، جو انسان کے لیے فائدہ مند سکون کا باعث بنتا ہے، یا انسان کو تھوڑا راحتی پہنچاتا ہے. کوئی بھی چیز جو راحتی پہنچاتی ہے وہ متاع اور متعہ ہوتا ہے. یہ متاع اسی لفظ سے ہے. تو یہ زندگی ایک متاع بھی ہے، یعنی راحتی کا سامان بھی ہے، لیکن متاع نہیں ہے کوئی کام کی یا بہت پکی پیڑھی ایسے انسان کو کہ بھائی انسان جو ہے وہ اس میں آ جائے تسلی کے ساتھ اپنے رہے. اور نہیں، اگر ہے تو چھن جانے کا خطرہ، ختم ہونے کا خطرہ. جن کے پاس ہوتی ہے کوئی چیز تو ان سے یہی ہے کہ یہ چھن جائے گی یا ختم ہو جائے گی، یا وہ اس سے دور ہو جائیں گے، یا وہ چیز ان سے دور ہو جائے گی. تو بہرحال یعنی ہر وقت اس قسم کی صورتحال ہے. جوانی ہے تو انسان سنبھالتے سنبھالتے ہی رہ جاتا ہے جب تک پتہ چلتا ہے کہ وہ اب ختم ہو گئی ہے. ہاں، اور جتنی خوشیاں ہیں وہ اسی طرح، کوئی بھی چیز ہے وہ بس ایسے کچھ دن کی بات ہوتی ہے. بندہ ابھی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اسے مثال کے طور کسی پاس دولت آ گئی ہے، خوشی بہت ہوگا، اب وہ اسی کے سنبھالنے کے چکر میں جو ہے نا وہ اپنی زندگی بتا دے گا، یعنی زندگی ضائع کر دے گا اس خوشی کو سنبھالنے کے لیے. یعنی خوش نہیں رہے گا، خوشی کو سنبھالنے کے لیے زندگی بتا دے گا. اور یہی ہو رہا ہے. الہین وقت بھی بتا دیا. ایک تو یہ ہے اس طرح کہ بہت کام، الہین ایک خاص وقت تک ہے، بس تھوڑے عرصے تک یہ نصیب میں ہے انسانوں کے، اور پھر ختم شد. یہاں سے اللہ نے پہلے ہی حکم دے دیا، یعنی غلطی ہو گئی، حکم اخراج کا اس مقام سے ہو گیا. اور اب جو ہے غلطی کا کیا کرے، جناب آدم نے ایک غلطی کی تھی، اس کے بارے میں کیا ہو. اللہ نے کہا تھا اور پھر جناب آدم سے وہ چھوٹ ہو گئی تھی. تو یہ اگلی آیت جو آ رہی ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اس میں اس بات کو یہ چھیڑ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اسی کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ بات کریں گے اگلے سیشن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.